بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو حالات ہیں اس کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے اور ہماری وہی پالیسی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اس کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جو عملاً آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی، جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں، اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے۔ تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا، اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا، ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا، پریس کانفرنسز، چھاپے، جعلی پرچے، ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں۔ اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی۔ اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، اعتماد ختم ہو گیا، اور وہ اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے، اور یہ بارڈر کسی ایسے ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں 2 سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے۔ وہاں پر پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ صرف افغانستان نے نہیں جیتی، پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ۔ دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسی چینج تھی، اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ میں آ گئے، اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ، اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا، حکومت سنبھالنے کے بعد کہا، ہر میٹنگ میں کہا، اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ TORs بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو TORs بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ، کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے، پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا، اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا، along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے۔ تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے، لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی۔ تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا، اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ، وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں۔ اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے، جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں۔ آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ لیں، نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے، یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے، اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے، 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری، خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کو ہمیں تحفظ دینا ہے۔ تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے، اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے، CRD بھی کام کرتی ہے، اور آرمی ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں۔ اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر، یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں۔ بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا
میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو IBOs ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CRD اور پولیس کو دیا ہے، اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو، لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا رزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے رزلٹس آئیں گے۔ اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا۔ اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا عمل بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورس جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے، اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اپنے لوگوں کو اون کریں، وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے آپریشن پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے، لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوورآل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں، ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں۔ لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا، بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے۔ آخر میں صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، اور ہمیں جو مرج کیا
ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اس سے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا، 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کو، اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا، اور یہ ایجنڈا آئے گا تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں کوئی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایجین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی۔ اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس پہ بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ، اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو۔ آپ کا بکا خیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی۔ ہمارا یہ فرض ہے، ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا، ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، یہ جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے۔ ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس پہ حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی۔ ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے، بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا، اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر۔ اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے اوپر ٹرکوں کو جلایا گیا، حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں۔ میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے، اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے، جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، مکمل کیمرے لگ رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو، وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر، اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے، اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول، میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا، ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں۔ میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنچی کی طرح، لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے، کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے۔ ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے۔ میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے، نہ وہ جہاز دے رہے ہیں، نہ مجھے C-130 مل رہا ہے، اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے۔
اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں, اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا, ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں کی بات کی, تو کیا خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے, ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں, یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں, جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے, غزوہ ہند سوری, تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان, افغانستان, ایران, یہ ایریا ایک فوکس میں ہے. اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں, ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے, نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے, باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے. یو ایس اے اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ کہ مائن اینڈ منرل جو ہیں اس پورے خطے میں, اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے, پاکستان کے طور پہ نہیں لیا. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں. ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ کویت سے شروع ہوں, عراق, شام, فلسطین, مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق, اسلامی تاریخ کے مطابق, ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس پہ جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے, جن فورسز کو ہونا ہے, جن عوامل کو ہونا ہے, تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں, تو میں تو ہمیشہ دیش کا مخالف ہوں. گڈ بیڈ طالبان میں بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں, وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے, میرا لیڈر ہے, اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے, جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر, اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے, میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے, ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہیں ڈیلیں, انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرتا, نہ وہ کرے گا, نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے, اور اس کی بیوی بھی ہے, ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے, ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہے. تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری, تردید کر رہا ہے کوئی اور, بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد ہوئی, جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا, وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, حالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے, خان صاحب مجھے نہیں کہتا, نہ اس نے مجھے کہا, لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ,
बहैसियत पीटीआई का वर्कर मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फॉरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। सीएम साहब आपने एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात की है, तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला डैम की रॉयल्टी में तकरीबन अब जो 2000 अरब रुपए है, क्या वो भी जो कि बैलेंस चलता आ रहा है वो भी इस एनएफसी अवार्ड में एजेंडे का हिस्सा होगा, या सिर्फ आप एनएफसी अवार्ड पे जाएंगे? एनएफसी अलहदा है, ये सीसीआई का इशू है। चंगेज खान जदून हूँ, प्याम खैबर न्यूज जी, ये एनएफसी एक अलहदा इशू है। ये जो आप बात करें ये सीसीआई में है। ये एजीएन कादी फार्मूले के तहत हमें पहले भी एक 1680 अरब रुपया हमारा जब था तो उसके अंदर खट्टर साहब के टाइम में उन्होंने एक डील करके 80 अरब रुपए में बाकी ख़त्म कर दिए थे। अब वो पैसे बढ़ के 2020 अरब बने हुए हैं, उस पर भी हमारी बात हो रही है, मैंने लेटर भी लिखा है और उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी हमारी एक अलहदा जंग है, वो अलहदा सीसीआई के अंदर इंशाल्लाह आएगी, उस पर भी इंशाल्लाह हम टेस्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि उस पर बात करते हैं, एक बीटी भी इस पर हुई है, अगर रिजल्ट ना निकला तो हम इस मामले पर और हमारा जो टोबैको वाला है उस मामले पर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। देखिए जी, बिजली की जो चोरी है वो हम सबका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इसको ऑन करना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मसला है, पूरे पाकिस्तान में मसला है और ये हमारा मुल्क है, ज़ाहिर बात है। हमने पूरी कोशिश की है, साथ हमने पूरा ताउन भी किया है, लेकिन जो बिजली मुझे मिल रही है ज़रा उसका भी ज़रा मुझे हिसाब दे दें। पूरे मर्जर के पूरे बेल्ट में 3 घंटे बिजली मिल रही है, उसके बाद नीचे के इलाकों में 16 घंटे, 18 घंटे और 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो सारा जो ये 500 अरब से ज़्यादा का खसारा है वापडा का, तो मेरे सूबे का तो खसारा 128 अरब, तो मेरे पल्ले में तो वो डालो ना। ये बाकी जो तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने 2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिजली दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मुफूजों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बगैर किसी मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मफाहमत की बात होती है, जंगें भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह ही होती है। तो मफाहमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मफाहमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर्स आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या सर देखिए, वो तो आपकी पार्टी के अपने बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात यह है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें मैं जवाब दे। बात यह है, चलो ये अगला सवाल कर लेना, पहले ये जवाब लेना। बात यह है, पहली बात देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए हैं अपने अकाउंट, वो नज़रिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बयान में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये ज़ीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पर। आगे चलें। सर आपने जवाब भी दिया, ये लोग मफाहमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार। ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते। बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खास तौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है, किसी कितनी नहीं है। वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के। मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए,
آج ان کی ضمیر جا گئے تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں, ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں, لگے رہیں, ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے, ہم بھی لگے رہیں گے تو لگے رہو منا بھائی, وہ والی بات ہے. یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے, اتنی اہم اس کے اندر میرے خیال میں جس ایجنڈے میں بات ہو رہی ہے میں اس سے بات کر, میرے لیے اتنی بات اہم نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا, اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں. نیکسٹ. کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ, مومن پہ رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی. ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ مشینری کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا, آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں 20 روڈوں کا. یہ بڑے مین روڈ ہیں, بڑے, اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی. 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا؟ میرے والوں کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ. اب انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا, اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر, اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے, ہر ضلع میں شروع ہے, ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا, اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی, اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا, صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں, ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے انشاءاللہ. 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت. میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے. ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت, اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام, PPP موڈ پہ بھی کریں, سارا خود نہ بھی کریں, تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی. یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, صوبے کی نہیں, اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا, میں نہیں کہہ رہا, تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے. ڈی خان ٹو پشاور 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے. یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں. اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ, 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں, کام بہت زیادہ کھل گئے تھے, پھر میں انٹرم گورنمنٹ آ گئی, اس میں کام رک گئے, لائبلٹیز بڑھ گئیں. تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں کہ اس سب کو شروع کرنا. 2400 اسکیمیں جو بند تھیں شروع بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز افتتاح بھی ہو رہے ہیں. میں خود جاتا نہیں ہوں, آئے روز افتتاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ جو 2014 میں شروع ہوئے تھے اب آ کے میں مکمل کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. میں نے کسی بندے کا نہیں کہا کہ کوئی بندہ اہم ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں پالیسی کے اوپر, ملکی حالات کے اوپر, صوبے کے اوپر, تو شخصیات پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ بات اہم نہیں ہے. میں نے شخصیت کا نہیں کہا کہ اہم نہیں ہے. ملاقات جو ہوئی ہے آپ کی بانی پی ٹی آئی سے, اس کے بعد کیا کوئی کیمپین موجودہ حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کوئی کیمپین چلانے جا رہی ہے, یا اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ بالکل سیاسی تحریک موجودہ حکومت کے خلاف. بالکل, ہماری سیاسی تحریک شروع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک پہ ہم نے جو بھی اپنے ایونٹس کیے, اس ایونٹس پہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. صوبے کی حد تک تو ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پہ کس طرح کا آفت گرا دیتے ہیں, ہر طرح کا تشدد, ہر طرح کی فسطائیت. باقی صوبے تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. ابھی اعلان نہیں ہوتا پہلے سے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں یہ. تو اس میں جو ہماری تحریک ہے, جو خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے, آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, خان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ایک چیز کو فائنل کیا ہے. کل خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں آج وہ بریف کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ
فوراً سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کس طریقے سے ہوگی. چونکہ خان صاحب نے میرے ساتھ مشاورت کی, مشاورت کے بعد ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی, وہ میں نے آج دینی ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو. تو اگر سامنے آئے گی تو پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آئے گی, میں وہ ذاتی طور پہ دے نہیں سکتا. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آ جائے گی. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ اگر اپریل تک جو فنڈ ہیں KPK کے اگر نہ دیے گئے, پولیس کو بھی, ڈاکٹروں کو بھی, عوام کو بھی, سرکاری ملازمین کو باہر نکالیں گے. تو جو آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کیا کہ جو کمپین کا ایک حصہ تو نہیں بنا رہے ہیں وہ؟ نہیں, خان صاحب کا جو ہے نا, دیکھیں ہماری دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے میری سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی تحریک. ایک اس وقت میرے پہ ذمہ داری ہے صوبے کی, ایک میری وہ ذمہ داری ہے. یہ جو ہے یہ سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپریل کا, یہ میں NFC کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ NFC میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مجھے یہ دینا ہے. انہوں نے اس پہ انہوں نے مجھ سے آمادگی کی ہے. اب اگر یہ اس میں آمادگی کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو میں اس لیے نکلوں گا. جن آپ نے نام لیا ہے, جن کا اس کے علاوہ بھی سب نکلیں گے. یہ پورا صوبہ ہوگا, یہ پوری حکومت ہوگی. صاحب آپ نے بات کی تھی افغانستان کے بارے میں, جو پہلی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں جی فارن ڈپلومیسی جو ہے وہ فیڈرل چیپٹر ہے, اور اس لیے میں نے فارن آفس کو TOR بھیجے ہیں, اور انہی کے ساتھ ان کے کہنے پر ہی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. اور میرے تو لوگ, میں نے اپنے جو ہے پہلے جرگے والے لوگ بھی فائنل کر لیے تھے, انہوں نے اور ساتھ دینے تھے کچھ. اور اس کے بعد فالوڈ بائی جو اگلا جرگہ ہم نے بڑا بنانا تھا, اس کے لیے میرے مختلف قومی جرگے بھی ہو گئے, جس میں ان قوموں نے ہمیں 2 بندے 3 بندے دینے تھے. تو اس میں چونکہ میں ڈائریکٹ یہ کر نہیں سکتا, تو اس لیے بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں بیٹھے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں افغان مہاجرین سے جو میری پالیسی ہے ایز اے پروونس, وہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے پہلے آپ کو. جو ان کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے, اور میں ان کی پالیسی کو اس پہ اون نہیں کرتا. ہاں ظاہری بات ہے, اگر یہ بندے اٹھا کے لے آئیں گے اس بارڈر پہ میرے لیے, تو میں مہمان نوازی کروں گا ان کو اپنے روایت کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کروں گا, ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی دوں گا. لیکن میری پالیسی سے مختلف ہے, میں نے وعدے کر دی ہے. دیکھیے جی, اسٹریٹ پاور تو چھوڑ دیں, اس وقت ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے. اسٹریٹ روڈ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اتنی بڑی پاپولیرٹی ہے, عمران خان کی تو بڑا مینڈیٹ ملا تھا, ہم نے چوری کر لیا انہوں نے. بات ہی ہمیں اسپیس نہیں دے رہے نا, ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہے. تحریک انصاف تو اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نام اگر ایک پوسٹ کر دو تو پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو وہ کلیئر ہے, آپ سب کے سامنے ہے. تو اس میں اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, دیکھیں آئین کی بالادستی, ملک میں قانون کی بالادستی, ملک میں جمہوریت, حقیقی جمہوریت, اگر اس کے ہیومن رائٹس اس پہ اگر آنا چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے, میں بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض اوقات دے دیتے ہیں, کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے, اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں, اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے. اچھا یہ بتائیے, حیدر شرازی دوسری ہے, کیا عمر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک اہم بات چیت ہو رہی ہے اس کے تک ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ ایک میرے حساب میں اس وقت یہ غیر اہم بات ہے. میں نے جب کہا تو آپ وہ پوری بات میری سن لیں. میں نے سبسڈی والا عمران خان سے منسلک نہیں کیا, ٹکٹ والا عمران خان سے منسلک کیا ہے. میں اس بات پہ جو میں نے کہا ہے میں سٹینڈ کر رہا ہوں, اور باقی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں, کیونکہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے. یہ سوال ہے, اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا. اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا. بات یہ ہے, عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں, زیادتی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا, بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا, ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیڈرشپ کو ڈالا گیا. اتنی فسطائیت, اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا. اب ادھر جو بندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے جو لگے ہوئے ہیں, تو جو باتیں اب ہو گئی ہیں, اب میں نے عمران خان کو بولا ہے, میں نے کہا سر پھر میں ایکسپوز کروں گا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. تھوڑا وقت چل رہا ہے, وقت میں بات چیت اور مذاکرات جب کوئی میں کہیں پہ کر رہا ہوں, میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں, میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ ڈیلے کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے پہلے ایکسپیرینس رہے ہوں گے اس طرح کے. تو میں نے خان صاحب سے کہا, خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا, آپ مجھے نہیں کہہ رہے, لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا فرض سمجھ کے میں لڑوں گا. میں وہ لڑ رہا ہوں, اور پھر جب میں ایکسپوز کروں گا, اور میں پھر ایکسپوز جب کرتا ہوں تو پھر صحیح طریقے سے کرتا ہوں, لیکن میں وقت دیتا ہوں, وقت کے بعد کرتا ہوں. تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, کرسی والا کون ہے, اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے, اور
ایجنڈوں پہ پلان بنا کر اس طرح یہ کام کرانے والے کون ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں, کیونکہ میں بتاتے خود بھی آپ دیکھیں کہ میں اداروں کی بدنامی نہیں چاہتا, یہ مجھے عمران خان نے سکھایا ہے اور میں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہوئیں میری ذات ساتھ ہوئیں, میں نے عمران خان کو بھی نہیں بتائی کیونکہ میں نفرت نہیں بنانا چاہتا. لیکن جب اگر ایک بات نہ آئے اور پھر نفرت ہی پھیلانی ہے, پھر نفرت ہی کرنی ہے, تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں, ہم پھر لڑنا بھی جانتے ہیں. ہم نے گولیاں کھائی ہیں, اور ہم نے گولیاں کھا کر گولیاں چلائی نہیں ہیں اب تک, کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن ایک وقت پھر یہ بھی آئے گا جب ہم سمجھ جائیں گے کہ گولیاں مارنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, تو پھر گولیاں اگر کھائیں گے تو ہمارے بردار نے گولیاں چلائی بھی ہیں, ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے, اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے, اچھی گولی بھی چلا لیتے ہیں, اور وہ جو ہمارے پہ گولیاں چلا رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں, کوئی باہر کے نہیں ہے. یا میرا بھائی ہے یا آپ کا بھائی ہے, یا میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے, تو ہم میں سے ہی ہے. تو اگر بات یہاں تک گئی نا پھر بہت دور تک جائے گی. پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی, پھر ہر طرف سے چلیں گی. پھر پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. بس ہے یار, گڈ بیڈ والے حوالے سے یار کہہ رہے ہیں بار بار, یار سن لو یار, آخری کر لے بس. امین کو کرنے وہ وائنڈ اپ ہے. بھائی جان ISPR والوں کو سب بلاتے ہیں آپ کو, تو یہ سوال کر لو نا. ہمیں تو رپورٹ میں انکوائری میں آیا ہے کہ 12 مارے گئے اور اس ایریا میں ایلیمنٹس پہلے بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 12 کو میرے پاس تو ہے نہیں, تو ان 12 کی اگر آپ کو دیکھنی ہے لاشیں ماشیں, تو ISPR والوں کے سامنے تو پھر آپ سے سوال ہوتا نہیں ہے. وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو, بلکہ شاید پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ. میرے پاس تو نہیں ہے وہ. اب بس ہے یار, پھر آہستہ آہستہ میں ویسے ہونا شروع ہوتا ہوں نا سر, پھر مسئلے بن جاتے ہیں. ایک آپ نے سر کر لی, آپ نے کہا آپ کر لیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ باہر سے نہیں, عمران خان کے چاہنے والے یہاں پر بھی بہت ہیں اور پاکستان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں اور وہ PTI بھی نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے, لیکن وہ ملک کے لیے اور عمران خان کے لیے بات چیت مختلف فورم پہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس پہ تو عمران خان صاحب کی بہت پاپولیرٹی ہے, اور وہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں. وہ جو اپنا کر رہے ہیں کام وہاں پر, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اگر کوئی رول وہ پلے کر رہے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میری یہ سوچ ہے, کیونکہ عمران خان خود جب کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہے, تو اس میں اگر کوئی پازیٹیو مذاکرات کر رہا ہے, لیکن ہم ڈیل کے خلاف ہیں, کیونکہ ڈیل ذات کے لیے ہوتی ہے, مذاکرات کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں ہے. ہم عمران خان نے خود کہا کہ میں معاف کرتا ہوں سب کو پاکستان کے لیے, لیکن ڈیل نہیں, مذاکرات آگے کے لیے. یہ ملک ایسے راستے پہ چلے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک پہ 72,000 ارب قرضہ چڑھا ہوا ہے. میں واحد صوبہ ہوں کہ میں نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, 50 ارب میں نے اتار بھی دیا ہے اس 1 سال میں. لیکن کیا قرضوں پہ چلنے والی قومیں خوددار بن سکتی ہیں, خود مختار بن سکتی ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہماری جو تباہی ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نام خوددار ہیں, نام خود مختار ہیں. آج جب میرے فیصلے بیٹھ کر امریکہ یا XYZ کوئی بھی کرے گا, تو ظاہری بات ہے میری عوام سے میرا اعتماد جب اٹھے گا تو آگے جب نہیں بڑھے گا. تو اس لیے خود مختاری کے لیے پہلے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اس لیے عمران خان کہتا ہے نا حقیقی آزادی, بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ حقیقی آزادی کہ اپنے فیصلے اپنی عوام کی سوچ کے مطابق, اپنے ملک, اپنا دین, اپنے ملک کی حالات, اپنے لوگ, اپنی قوم کے لیے میں خود کروں. CBM بڑے سمپل ہے. پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا اور ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں نمبر 1 آئین کی بالادستی, نمبر 2 قانون کی بالادستی, نمبر 3 حقیقی جمہوریت, نمبر 4 کہ جس کا جو کام ہے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی ڈومین میں رہ کے وہی کام کرے گا, نمبر 5 ہیومن رائٹس. خان نے اپنے لیے کبھی بات نہیں کی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو جائیں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ملک آگے بڑھے گا. پھر ملک جس آئین کے مطابق بنا ہے, جس نظریے کے مطابق بنا ہے اس پہ کام کرے گا. تو ملک جب آگے بڑھے گا تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان کے بغیر اس وقت آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے. آپ 100 کہانیاں سناؤ, 100 جھوٹ بولو, 100 ڈرامے کرو, 100 سیمینار کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان
باہر ہوگا تو اسٹیبلش ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ جیل میں کیوں ہے, اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بغیر یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی فارم 47 والی وہ حکومت ہے جس ساتھ عوام نہیں ہے. تو عوام کے بغیر حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ بہت شکریہ, ہو گیا, بس ہو گیا.